الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك آج ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے آزادی کے حصول کے لیے باقاعدہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی بعثت کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ ایک مقصد وہی تھا جو ہر نبی کا ہوتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو اور اس کا انکار کرو۔ طاغوت کا تعلق عبادت سے بھی ہے اور اطاعت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت دینا اسے طاغوت بنانا ہے، یا کوئی شخص اگر اپنی عبادت کی دعوت دے تو وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں
کسی بھی شخصیت کو کھڑا کرنا اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ تعمیر کر دینا اسے طاغوت بنانے کے مترادف ہے، یا کوئی شخص اگر اپنی پیروی کی دعوت دے تو وہ خود طاغوت بن گیا۔ تو یہ ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر فرعون اور قوم فرعون کے پاس آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ یہ ایک بنیادی مقصد تھا ان کی بعثت کا۔ دوسرا مقصد جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمہارے چنگل سے، تمہاری غلامی سے آزادی دلانی ہے۔ اس کا معنی جس طرح توحید ایک بنیادی مقصد ہے، اسی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لینا اور بالخصوص کفار کی غلامی سے نجات حاصل کرنا، یہ ایک اہم مقصد حیات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوتی اور جہادی کوشش تھی، اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 10 محرم کو یہودیوں کو روزہ رکھتے پائے۔ پوچھا کہ ما ھذا الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ تو یہود نے کہا کہ ھذا اليوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو آزادی دی، نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دی اور تباہ و برباد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق، تمہارا کیا تعلق؟ تعلق کی اساس تو توحید باری تعالی ہے اور تم نر مشرک ہو، تعلق تو ہمارا بنتا ہے، یہ ہم روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ تم بھی رکھتے ہو اور تم خبیثوں کی مخالفت ہمارے دین کے مقاصد میں سے، خالف الیہود والنصارى، ہر معاملے میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ڈٹ کر مخالفت کرو، تو فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ جو اصل روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی نعمت کے تعلق سے ہے وہ بھی ہو جائے، اور ایک اضافی روزہ تاکہ تمہاری مخالفت ہو جائے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے، کفار کی غلامی کسی اعتبار سے بھی خوش آئند نہیں ہے، بلکہ انتہائی پریشان کن ہے۔ اس غلامی میں پابندیوں کے بندھن ہوتے ہیں، نہ آپ عقیدے میں آزاد ہیں، نہ عبادت میں آزاد ہیں، نہ اپنی دعوت دینے میں آزاد ہیں، اور بالخصوص
ایک ایسی قوم کی غلامی جس کا نظریہ دنیا میں سب سے بدترین ہے، ہندو قوم، جن کے شاید کروڑوں اربوں معبود ہیں، ہر گھر میں ایک مستقل مورتی اور صورت رکھی ہوئی ہے جس کو پوجتے ہیں، ہر طاقتور چیز کو پوجتے ہیں۔ اس زمین کی پشت پر سب سے ناپاک ازم ہندوازم، تو یقیناً یہ آزادی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ دنیا میں دو مملکتیں نظریاتی ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پائیں۔ ایک مملکت مدینہ منورہ اور دوسرا مملکت پاکستان۔ اس وقت بھی اقامت توحید مقصد تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کا، اور اس وقت بھی ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریہ قوم کو دیا گیا۔ البتہ ان دونوں مملکتوں کی آزادی کے بعد بڑے نمایاں فرق سامنے آئے۔ جب مدینہ منور ایک نئی مملکت کے طور پر سامنے آیا اور ایک نئی حکومت تشکیل پائی تو وہ توحید کی اساس پر تھی۔ پھر مکہ فتح کیا تو فتح مکہ بھی توحید کی بنیاد پر تھا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کرتے ہی اور اس پاک سرزمین کی آزادی حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے دو کام کیے، ایک عملی اقدام اور ایک آرڈیننس آپ نے پاس کیا۔ آرڈیننس یہ تھا کہ اے علی لا تدع قبرا مشرفا الا وسویتہ ولا تدع تمثالا الا وطمستہ۔ مکہ میں جاؤ، کچھ لوگ ساتھ لے جاؤ، اور جو اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو۔ یہ اونچی ڈھیریاں ہمارے لیے ناقابل قبول۔ دنیا میں زیادہ جو شرک کو رواج ملتا ہے وہ ان قبروں کے نظام سے ملتا ہے، اور ہماری یہ قوم جو اپنے آپ کو آزاد کہتی ہے قبروں کے تعلق سے ڈٹ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کی مخالفت اور نافرمانی کرتی۔ کہ آپ نے نہیں فرمایا قبریں اونچی نہ بناؤ؟ جائیے جا کر دیکھیں اپنے قبرستانوں کا حال، کہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ قبریں پختہ نہ بناؤ؟ جا کر چیک کریں اپنے قبرستان۔ کیا آپ کا فرمان نہیں ہے کہ قبروں پر کچھ نہ لکھو؟ جا کر چیک کر لیجئے کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ ہر قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں آیتیں اور اذکار لکھے ہوئے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ کیا آپ نے قبروں کی زیارت کے آداب نہیں سکھائے؟ زیارت القبور کر سکتے، شروع میں منع تھا، کنت نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ ابتدائے اسلام میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب اس منع کے حکم کو منسوخ کر رہا ہوں اور یہ آرڈر جاری کر رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ پہلے اس لیے منع تھا کہ دعوت توحید نئی نہیں تھی اور بصراحت عقیدہ کا فہم کچھ لوگوں میں نہیں تھا، تو وہ اگر جاتے اس زیارت کے لیے تو طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتے۔
اب زیارت کرو، لیکن زیارت کا ادب یہ ہے کہ دعا پڑھ کر جاؤ۔ جو قبروں میں مدفون مردے ہیں، میتیں ہیں، ان کے لیے دعا پڑھو، اور اگر کسی مخصوص قبر پہ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ لیکن اکثر لوگ اس نقطے کو فراموش کر چکے۔ ادب تو یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر جو مانگو قبر والے کے لیے مانگو۔ ہم جو مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک انسان، اس کی طاقت اور اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قبروں پر دیے جلانا اور قبروں پر یہ پھول اور پتیاں نچھاور کرنا، چادریں چڑھانا پرلے درجے کا شرک ہے۔ کیا اس کا مقصد؟ قبروں پر دیے کیوں جلاتے ہو؟ چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ یہ پھول نچھاور کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے ایک مقصد، تاکہ قبر والا خوش ہو۔ اس کا معنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا جانتا ہے کہ باہر میری قبر پر کیا ہو رہا ہے، اس میں یہ تصرف ہے۔ یہ ہولناک قسم کا شرک ہے۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے، اور آپ اس تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ وہ سارے احوال جانتا ہے کہ قبر پر کون آیا اور دیے جلائے اور چادریں چڑھائیں، وہ خوش ہے۔ اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مرادیں پوری کرانے کا عقیدہ ایک ہولناک قسم کا شرک ہے، اور سارے انبیاء کی دعوت کے خلاف ہے۔ سارے انبیاء کی، کیونکہ ہر نبی کی دعوت اس اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھی، اور وہ ایک اللہ کی عبادت۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے میرے نبی، جو آپ سے قبل ہم نے انبیاء بھیجے، سب سے پوچھو، سب سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کی دعوت میں، کسی نبی کے دور میں ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور تھا؟ ان گنت انبیاء اللہ نے بھیجے، سب سے پوچھو، کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کی دعوت کا وجود تھا؟ کیسے پوچھے؟ بذریعہ قرآن۔ قرآن سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے۔ یہ کتاب مہیمن، جس نے بڑی امانت کے ساتھ انبیاء سابقین کی دعوت کو ہم تک پہنچایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے، اس وحی کے ساتھ بھیجے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ چادریں چڑھانا، دیے جلانا، تاکہ قبر والا خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کرے۔ یہ سارا عمل بدترین حرام کاموں پر مشتمل ہے۔ پھر وہ جو آزادی اللہ کے نبی نے حاصل کی، مکہ آزاد ہوا، اس میں پہلا آرڈر کیا تھا؟ لا تدع قبرا مشرفا الا وسویتہ، جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دو۔
ولا تمثالا الا وطمسته، اور اگر کوئی مورتی دیکھو تو اس کو مسخ کر دو، اس کے چہرے کو ایسا بگاڑ دو کہ کوئی اس کی پہچان نہ رہے، گرا دو اسے۔ یہ تھا آپ کا آرڈر، جو ایک نظریاتی مملکت آپ کو حاصل ہوئی، اس میں پہلی تنفیذ اور عمل کیا تھا آپ کا؟ پہلا نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، 360 نصب بت خانہ کعبہ کے اندر تھے، آپ نے چن چن کر ایک ایک کو مارا اور تباہ و برباد کر دی۔ جعل الحق وضاحق الباطل، ایک فکر دے دی، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ اس فکر میں کیا پیغام ہے کہ باطل کب بھاگتا ہے؟ نعرے بازی سے نہیں، حق لاؤ، توحید کو لاؤ، جو پروردگار کی وحی اس کو لاؤ، حق آئے گا تو باطل بھاگے گا۔ باقی آپ 2-4 من پانی لے لیں، اس میں سیاہی ڈال دیں اور دیواروں کو سیاہ کریں نعروں کے ساتھ اور نعرہ بازی کرتے رہیں، اس سے حق نہیں آتا، نہ اس سے باطل بھاگتا ہے۔ حق اس عمل سے آتا ہے، آپ کی جہادی مساعی اور فتح مکہ، اور پھر یہ ایک نظریاتی مملکت تشکیل پائی اور توحید اس کی بنیاد بنی۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اس سے قبل جو چند انصار مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، اس بیعت کے موقع پر ان انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ کی جو شرائط ہیں وہ بتا دیں، بس آپ مدینہ تشریف لیں، یہ اعزاز آپ ہمارے علاقے کو بخشیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ہجرت کی جگہ دکھائی، نام نہیں بتایا شہر کا، لیکن یہ بتایا کہ وہ کھجوروں والا شہر، بڑی کھجوریں، کھجوروں کے باغات، اور اس دور میں 2 علاقوں میں کی شہرت تھی کھجوروں کے باغات کی، ایک مدینہ منورہ یثرب اور دوسرا سرزمین یمامہ۔ تو امکان تھا یہاں ہجرت ہو یا وہاں ہجرت ہو، تو انصار مدینہ نے گویا ایک کوڑا کاغذ اللہ کے پیغمبر کو دے دیا، اس میں اپنی شرائط آپ لکھ دیں اور یہ شرف ہجرت کا ہمیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اشترط لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری شرط صرف اپنے پروردگار کے لیے ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں شرک نہیں کرنی، یہ میری شرط۔ تو گویا اس مملکت کی تشکیل بھی توحید کی اساس پر تھی۔ ہم اپنے ملک کو بھی ایک نظریاتی ملک قرار دیتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، جو نعرہ قوم کو دیا گیا اور جس نعرے کو سن کر قوم نے قربانیاں دیں، بچے ذبح ہوئے اور بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی، وہ نعرہ لا الہ الا اللہ تھا۔ مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ایسے ایسے لوگ مسند اقتدار پر آئے جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جس کو نبی علیہ السلام نے ثلث القرآن کہا ہے، جو سب سے اہم قرآن کے موضوع پر مشتمل ہے، اور وہ توحید، شروع سے آخر تک یہ توحید کی صورت ہے۔ کئی ایسے وزراء جن کو یہ مکمل صورت پڑھنی نہیں آتی، تو پھر اس نظریے کا تحفظ کیسے ہوگا؟
جس کو نظریاتی مملکت کہا گیا ہے، کیا اس کا جواز ہے؟ کیسے ہم اس راہ پر چلیں گے جب قیادتیں ایسی ہوں گی جیسے مکہ اور مدینہ کے چپے چپے پر توحید قائم ہو گئی، مشرکین کو چن چن کر مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اور پیارے پیغمبر کی زندگی میں سرزمین عرب شرک اور کفر سے پاک ہو گئی، اور ہر چپے پر توحید کا علم لہرایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت گونجی، اور عملاً اور عقیدتاً لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ لیکن یہاں افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم سرخرو نہیں ہو سکے، ترقی حاصل نہیں کر سکے، روز افزوں ذلت کے گڑھے میں بڑی گہرائی سے گرتے جا رہے ہیں، مغلوب غلاموں سے بدتر زندگی، ہر بچہ مقروض ہے، اور قیادتیں انتہائی نالائق ہیں، جن کو نہ توحید کا شعور ہے، نہ توحید کی معرفت ہے، نہ نماز پڑھنی آتی، نہ روزے، اگر کچھ کام دو چار ہیں بھی تو مصنوعی تکلف اور تصنع، یہ تو اخلاص کے سودے ہیں۔ ہماری کامیابی اور ترقی کے نقطے ہمیں دیے گئے ہیں، آج کل کے حکام کے دماغوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ترقی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ معاذ سے چونکہ آپ کو محبت ہے، ایک موقع پر فرمایا تھا آپ نے کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے معاذ کو بڑا علم دیا۔ 38 سال کی عمر میں طاعون امواس میں شہید ہوئے تھے، 38 سال کی عمر، اور پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کا جو تمیز ذکر کیا بعض احادیث میں، اس میں معاذ کا نام بھی شامل، ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، جس کے دل میں خشیت ہے، انابت ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اشدہم من امر اللہ، اور اللہ کے امر میں سب سے سخت اور شدید عمر۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے سچی حیا عثمان غنی میں۔ اقواہم علی، اور صحیح اور درست فیصلے کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت علی بن ابی طالب میں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان معاذا یأتی یوم القیامہ امام العلماء بالرتوہ، کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری پوری امت کے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے، اور معاذ بن جبل ان کی قیادت کرتے ہوئے ہیں۔ رتوہ، رتوہ یعنی اتنی ان سے آگے ہوں گے جیسے ایک تا حد نگاہ انسان کی نظر کام کرتی، اور قیامت کی نگاہ تو بہت تیز ہوگی، بصرک الیوم حدید، تو اتنا فاصلہ ہوگا معاذ بن جبل میں اور باقی علماء میں جیسے ایک تا حد نگاہ کی دوری ہوتی ہے۔ تو سارے علماء، محدثین، فقہاء، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل معاذ بن جبل کے پیچھے پیچھے ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا علمی مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ سفر جاری تھا
سواری پر، نبی علیہ السلام سواری کے آگے اور معاذ آپ کے پیچھے. سوچا کہ یہ سفر چل رہا ہے خاموشی سے، تو کیوں نہ اپنے پیارے معاذ کو کچھ علم دے دوں. فرمایا کہ یا معاذ، اے معاذ. عرض کیا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک، یہ لبیک میں معنی کا تکرار ہے کہ بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. حاضر حاضر، بار بار حاضر. جب بھی آپ طلب کریں میں حاضر، بار بار حاضر. لبیک کا معنی حاضری کی تکرار، اور سعدیک کا معنی اس حاضری کے ذریعے سعادت اور نیک بختی کا طلبگار. فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ بات جانتے ہو؟ بڑا اہم نقطہ. اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہو رہی، واحد کا صیغہ ہے حق، اللہ کا حق. معنی ایک ہی حق ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہو. اور مزید یہ فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو اور دوں گا. جو پہلے دی ہیں وہ گن نہیں سکتے، اور اگر میرا شکر ادا کرتے رہے تو اور دوں گا. اتنی نعمتیں دینے والا مقابلے میں ایک ہی حق کا تقاضا کر رہا ہے. کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے. معاذ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے. یہ اللہ و رسول اعلم امور شریعت میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت اتارنے والا ہے اور نبی پر شریعت اتری. اگر شرعی مسئلہ ہوگا اور آپ کو علم نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر قدری مسئلہ ہے تو اس میں یہ کہنا شرک ہے. مثلاً اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا کل بارش ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ و رسول اعلم. یہ قدری مسائل صرف اللہ کے علم میں ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے. بارش کب ہوگی اس کا علم کسی مخلوق کے پاس نہیں. اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا. ہاں وسائل اور آپ کے پاس ایسے آلات ہیں، آپ ہواؤں کا رخ اور بادل کی رفتار سے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن ان وسائل کے بغیر نہیں، کسی کے پاس یہ علم نہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی چابی کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے جب چابی کا علم نہیں ہے تو چابی کے بعد کا علم کس کو ہو سکتا ہے. جب یہ پتہ نہیں کہ بارش کب ہوگی، تو بارش جب ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنے اناج پیدا ہوں گے، کتنا پھل پیدا ہوگا، کتنی زمین شاداب اور معطر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ زیادہ بارش ہو تو تباہ کاری بھی ہو سکتی. جب بارش کب ہوگی کا علم نہیں ہے تو بارش کے نتائج کا علم کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک توحید کی مفتاح ہے اور توحید کی چابی. تو اللہ کا ایک ہی حق جس کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے، بلکہ دو حق سمجھ لیجئے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. میں اس کو دو حق کہتا ہوں.
عبادت کرنا یہ توحید کا اس بات ہے، اور شریک نہ ٹھہرانا شرک کی نفی ہے، اور یہ توحید کی دو بنیادیں اور دو ارکان ہیں۔ پورا عقیدہ توحید، خواب و توحید ربوبیت ہو یا توحید الوہیت ہو یا توحید اسماء و صفات ہو، پورا عقیدہ توحید ان دو ارکان پر قائم ہے۔ ایک رکن اس بات کا کہ عبادت صرف اللہ کی، دوسرا رکن نفی کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حق۔ اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بات توحید کی ہو رہی ہے جو اللہ کا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بڑا عجیب جملہ ہے۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس میں انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے فیصلے اسی کی تقدیر نافذ ہوتی، مگر یہاں تو ایک پابندی کی شکل نظر آ رہی۔ بندوں کا اللہ پر حق مانا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر متعین ہے، تو اللہ اس کا پابند ہے۔ جملے کی ظاہری ساخت یہی ہے، اور یہ برتری عقیدہ توحید کی، اتنا یہ مجلہ عقیدہ ہے، اتنا نفیس اور عالی شان عقیدہ ہے کہ بندے اگر ان دو ارکان کو پہچان لیں، عبادت صرف اللہ کی اور ہر غیر اللہ کا انکار، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی مرضی سے بندوں کا ایک حق اپنے اوپر قائم کر لیتے۔ بندوں کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے کی، مگر یہ عقیدہ توحید اتنا نفیس عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خوشی سے اپنے جو ہے وہ اختیار سے، اپنی خوشی سے اپنے بندوں کا یہ حق اپنے اوپر لے لیے کہ میرے بندو اگر تم توحید میں راسخ اور کامل ہو تو پھر تمہارا مجھ پر یہ حق ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ ایسے بندوں کو میں کبھی عذاب نہ دوں۔ یہ عذاب مطلق ہے کہ دنیا کی عذاب ہے، یہ کیا وائرس ہے، کیا یہ طاعون کے حملے اور کرونا اور فلاں تو دشمن کے مقابلے مغلوبیت اور شکست، یہ سارے دنیا کے عذاب ہیں۔ اقتصادی بدحالی اور فقر اور فاقے دنیا کے عذاب ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو سکتا ہے اور کل قیامت کے عذاب۔ اگر تم شرک نہ کرو اور توحید کو قبول کر لو تو پھر تمہارا مجھ پر یہ حق ہے جو میں نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر قائم کر لیا کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں۔ بس معاملہ طرفین کے ایک ایک حق کا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ آسمان والا ہے، ہم زمین والے ہیں۔ زمین پر ہمارا اقتدار بھی ہو سکتا ہے، حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں، وزارتیں تشکیل پا سکتی ہیں۔ اب یہ ایک تقسیم آسمان والے اور زمین والوں کے بیچ میں حقوق کے تعلق سے، آسمان والے کا حق توحید ہے، اس کی عبادت ہے اور شرک نہ کرنا ہے، اور زمین والوں کا آسمان والے پر حق ہر قسم کا امن دینا، ہر قسم کی سلامتی اور سکون دینا، عذاب سے بچانا، فتنوں سے بچانا۔ بس یہ ایک باہمی تقسیم ہے۔ زمین والے آسمان والے کے حق کو سمجھیں جو کہ توحید ہے، اگر اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق پورے فرما دے گا۔ اس میں ان وزیروں کے اور ارباب حکومت کے ننھے دماغوں کو سوچنے کی اور زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلے ہو چکے ہیں اور اقوام عالم کی ترقی کے اسباب بیان ہو چکے ہیں۔ رزق کے دروازے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث نے کھول دیے ہیں۔ جس قدر تم اللہ کی شریعت کی پاسداری کرو گے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرو گے، اسی قدر خوشحال ہو گے اور ترقی پاؤ گے۔ حد یقام فی الارض خیر لهم من یمطروا 40 صباحا، کسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے، کسی زانی کو کوڑے مار دیے جائیں، کسی شرابی کا
پکوڑے مار دیے جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس کو بعض وزراء تک بھی شرف انسانیت کی توہین کہتے ہیں، اللہ ان خبیثوں کو غارت کرے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے محاذرائی کرتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر نے فرما دیا کسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سرزمین والوں کو اس قدر دیتا اور نوازتا ہے کہ جیسے 40 دن مسلسل رحمت کی بارش برسے، اور اس بارش کے نتیجے میں زمین کیا کیا خزانے اگلے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ تعالیٰ نے قوم قریش کو یاد دلایا کہ اپنے 2 سفروں کو یاد کرو، ایک گرمی اور ایک سردی کا۔ موسم گرما میں تم تجارت کرتے تھے، کہاں جا کر؟ شام میں جا کر، اور موسم سرما میں یمن جا کر، اور صرف تمہارے قافلے محفوظ تھے، باقی دنیا میں جو بھی تجارت کے لیے نکلتا ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے، قتل و غارت گری ہوتی، مال محفوظ نہیں تھے، جانیں محفوظ نہیں تھی۔ مگر ہم نے اے قریشیوں تمہاری ہیبت دنیا کے دلوں میں ڈال دی، تمہارے قافلے تجارت کے جاتے، بھرپور تجارتی سامان لے کر آتے، اور کسی ڈاکو کو جرأت نہ ہوتی تم پر حملہ کرنے کی، صرف اس لیے کہ تم میرے گھر کے خادم، تمہارے پاس بیت اللہ کی تولیت ہے، حالانکہ شرک کرتے ہو، مگر یہ تعلق بیت اللہ سے اور یہ تولیت، اس بنا پر ہم نے تمہاری ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ابرا تک آیا اپنے ہاتھی لے کر، ہم نے اس کو بشمار کر دیا اور تباہ کر دیا، تمہاری دھاک اور بیٹھ گئی۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی تولیت پر اگر اتنا اللہ تعالیٰ فضل کر سکتا ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا، اور جب تم بے سکون ہوگے، خوف میں ہوگے، اللہ تعالیٰ امن دے دے گا۔ اور 2 ہی نعمتیں دنیا چاہتی ہے، دنیا کو کھانا چاہیے، اقتصادی استحکام چاہیے، اور دنیا کو امن، سکون اور سلامتی چاہیے، اور یہ دونوں مضمر ہیں عقیدہ توحید میں۔ نظریاتی بات ہوتی ہے، آج بھی ہوگی، تو آئیے توحید کا پاس کریں، توحید کی علمبرداری کریں۔ جو لوگ توحید کا شعور رکھتے ہیں الحمدللہ، یہ شعور اہل الحدیث کے پاس سچی توحید، ہمارا عقیدہ بلا مبالغہ وہی ہے جو شہادت عثمان غنی سے قبل تھا، بالکل نفیس، ایک طبعی عقیدہ، ایک فطری عقیدہ، کتاب و سنت کے مطابق۔ عثمان غنی شہید ہوئے، فتنوں کے دروازے کھل گئے، اغیار اقوام جو ہیں وہ مدینے آئی اور داخل ہوئی، اپنی اقوام، اپنے افکار باطلہ اس دین میں سمو دیے، اور دین میں جو ہے وہ تبدیلی کی کوشش کی، جہمیہ، معتزلہ، متکلمین اور مرجئہ، اور بعد میں اشاعرہ، ماتریدیہ، اور پھر یہ عقیدے پھیلتے گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے قبل عین کتاب و سنت کے مطابق، پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اس عقیدے کی ترجمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، امن بھی دے گا، اقتصادیات بھی دے گا، معاشی ترقی بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، اور جو نعمتیں مطلوب ہو سکتی ساری اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، خیر کثیر دے دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کر لیں جو کام میرا پیغمبر انہیں دیتا ہے، مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لیتے جاؤ، صرف وہ کام کرتے جائیں۔ 4 نعمتیں ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، ایک ہر قسم کی خیر دے دیں گے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، دوسرا ثابت قدمی دے دیں گے دشمن کے مقابلے۔ کیا امریکہ اور کیا روس اور کیا ہندوستان تمہارے پاؤں چاٹے گا آ کر، یہ ساری اقوام عالم، اگر تم میرے پیارے پیغمبر کی غلامی قبول کر لو اور سچی ان کی اطاعت قبول کر لو، ہمارا وعدہ ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، جس سچی غلامی کو قبول کرنے پر میرے پیغمبر کے صحابہ نے کسریٰ اور کیسر کی کمر توڑ دی،
جن کی حکومتیں امریکہ سے بڑی تھی، روس سے بڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کی ترقی کے دعوے کرتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، ایک موہوم مرض نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، دنیا بند ہو گئی، طاقتیں پارا پارا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ طاقت و قوت ایک اللہ رب العالمین کے پاس۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہیں اور اس کے پیارے پیغمبر کی غلامی میں ہیں۔ اگر اس کی توحید کا پاس کر لیں اور اس کے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لیں، سچی اتباع کر لیں، شرک کی بے خونی ہو اور بدعات کی بے خونی ہو اور اسی جگہ سچی توحید و سنت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا رہا اور ان کو نوازتا رہا، اس طرح حفاظت فرمائے گا اور نوازے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عذاب آخرت جو سب سے بڑا عذاب اور فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جس نظریے کا ہم نام لیتے ہیں، اس نظریے کا فہم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو حکومت قائم ہے، ہم تبدیلی نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو توحید کا اور پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کا شعور آ جائے، اور اگر اس لائق نہیں ہے تو اللہ اس کو بدل دے اور ایسی قیادت لائے جو توحید و سنت کی نمبرداری کرے اور شرک و بدعت کی بے خونی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔